بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم و مکرم پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ قریب آ چکا ہے اور رمضان کا یہ مہینہ جو برکات والا، رحمتوں والا اور اللہ رب العزت کے مہربانی والا مہینہ ہے، اگر یہ مہینہ کسی انسان کو اس کے فرائض اور سنتوں کی پابندی کے ساتھ نصیب ہو جائے تو انسان کی زندگی کا نقشہ بدل ڈال دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا، ایمانداروں، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے، اور روزے کیوں فرض کیے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہ ہوا اپنے آپ کو شرک سے بچانا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور نیکی کی طرف اپنے آپ کو گامزن کرانا، یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ اس پورے مہینے میں اگر یہ تقوی ہمیں نصیب ہو جائیں بس ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہمیں یہ نصیب نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی وہ حدیث مبارکہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کہ جبریل علیہ السلام آئے، نبی علیہ السلام منبر کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا تباہ اور برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے اوپر رمضان مبارک کا مہینہ گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، اس کی بخشش نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا کے اوپر آمین کہی، تو پھر ہمارے لیے یہی ہوگا کہ اگر ہماری مغفرت نہ ہو، ہمیں تقویٰ نہ ملے، تو پھر ظاہر ہے کہ تباہی اور بربادی
اور ہلاکت وہ ہمارے مقدر میں ہوگی، تو اپنے آپ کو پرہیزگار بنانے کی کوشش کریں کہ گناہوں سے بچے رہیں، شرک سے بچے رہیں اور اچھے اعمال اختیار کرتے رہیں۔ ایک تو ہمارے ساتھ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ رمضان مبارک میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو شیطان کو بڑی زنجیریں لگ جاتی ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس شیطان سے بڑا شیطان، جو حد درجے کا بڑا شیطان ہے، وہ ہمارا نفس ہے، جس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، جو ہمارے نفس کا امارہ سو ہے، اور جو ہمارے برا نفس ہے، اس برے نفس سے بڑا کوئی شیطان نہیں۔ اب اس برے نفس کا علاج کرنا پہلے ضروری ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پکے صحابی تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا نہ ہوئے، کسی بھی حالت میں نبی علیہ السلام سے جدا نہ ہوئے، کھانا ملے تو تب بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ، کھانا نہ ملے تو تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہمہ وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام سے زیادہ روایات جو منقول ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کی شدت کی وجہ سے گر جاتے تھے، ان کے اوپر بے ہوشیاں آتی، اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صحابہ کے درمیان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے کہ جناب بھوک کی وجہ سے زمین کے اوپر گر کر بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب بے ہوشی کی حالت میں زمین پر گر پڑے تو لوگوں نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مرگی کا مرض ہو، اور اس وقت جو مرگی کا مرض ہوتا اس کا علاج یہ کہ پاؤں کو گردن کے اوپر رکھ کر زور دیا جاتا، تو پھر اس کے بعد اس بیمار کو صحت ملتی۔ اب لوگ آئے اور جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو دبانے لگے۔ وہاں پر ایک آدمی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرگی کا مرض نہیں ہے، لیکن کافی دن ہو گئے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا اور بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر یہاں پر گر پڑے، تو جناب اس کے کھانے کا انتظام کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی ایسی گزاری، جب مروان کی حکومت آئی تو مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا، گورنری عطا فرما دی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ آدمی کہ جو بھوک کی وجہ سے بے ہوشی کی حالت میں زمین کے اوپر گرتا ہے، اسی آدمی کو مروان نے گورنر بنا دیا، بادشاہ بنا دیا۔ اب جب گورنر ان کو بنا دیا گیا تو صبح سے لے کے شام تک گورنری کا کام انجام دیتے رہے۔ دل میں خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ گورنری کے اس وجہ سے میرے اندر تکبر پیدا ہو جائے، میرے اندر غرور پیدا ہو جائے اور میرا اللہ رب العزت سے تعلق ختم ہو جائے۔ دل میں خیال آیا تو خیال آتے ہوئے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ جیسے شام کے ٹائم پہ گورنری کے کام سے فارغ ہوتے ہیں تو لکڑی جمع کرنے کے لیے بازار چلے جاتے، جنگل چلے جاتے، بازار کے راستے پر جنگل جا کے وہاں لکڑیاں کاٹتے، ان کو جمع کرتے، اور پھر یہ کہ ان لکڑیوں کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھ کے بازار کے بیچ سے آتے اور لوگوں کو کہتے کہ راستہ دو، گورنر لکڑی لے کر آ رہا ہے۔ اپنے اس غرور کو، اپنے تکبر کو اور اللہ رب العزت سے بے توجہی نہ ہو جائے، اس کو ہٹانے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا۔
صحابہ کی بڑی باتیں بڑی مثالیں وہ یہ ہیں کہ جب بھی کوئی معاملہ اللہ رب العزت سے تعلق کی دوری کا سبب بنتا تو صحابہ کرام فوراً اس کو چھوڑتے کہ ہمارا اللہ سے رابطہ ٹوٹ نہ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ترتیب کی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مدینہ منورہ میں ایک گنا ہوا باغ تھا، ایک ایسا باغ کہ بالکل بنا ہوا اور گنا ہوا باغ، ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ نماز کے دوران ان کے باغ میں ایک چھوٹا سا پرندہ آیا، باغ کے اندر گھسا اور یہ کہ پڑپڑانے لگا، یعنی باغ اتنا گنا تھا کہ ایک پرندہ اس سے واپس نکل نہیں پا رہا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں سوچنے لگے کہ واقعی کتنا بڑا باغ ہے اور گنا ہوا باغ ہے کہ ایک پرندہ آ کر پھنس گیا اور یہاں سے نکل نہیں پا رہا۔ نماز جیسے ختم کر دی تو سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ رب العزت سے بے توجہی کی سبب کیا بنی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ رب العزت کے سامنے ہوں، اللہ سے باتیں کر رہا ہوں اور بیچ میں مجھے باغ کا خیال آ رہا ہے اور باغ کی باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی ہیں۔ سوچا تو سمجھا کہ جناب یہ جو باغ ہے اس باغ کو ختم کر دیا جائے تاکہ اللہ رب العزت سے تعلق میں دوری پیدا نہ ہو جائے، اور فوراً گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عثمان امیر المؤمنین، آج مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بڑا گناہ کون سا گناہ ہے؟ انہوں نے فرمایا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ جو میرا باغ ہے وہ باغ میرے نماز میں خلل کے طور پر آ گیا تھا، میرا تعلق اللہ رب العزت سے منقطع ہو گیا، میرا خیال باغ کی طرف گیا، اب میری یہ چاہت ہے، خواہش ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس باغ کو آپ بیت المال میں شامل کر لیں اور میں بیت المال میں اس کو وقف کرنا چاہتا ہوں اور آپ اپنے بیت المال میں اس کو شریک کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ بیت المال میں شامل کر لیا اور پھر بعد میں اس کی نیلامی ہوئی تو 9,000 روپے اس وقت اس کی نیلامی لگے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ رب العزت سے تعلق میں دوری پیدا ہو رہی ہے اور نفس امارہ جس کا تعلق وہ کیا ہے کہ وہ شیطان سے زیادہ انسان کو نقصان دیتا ہے۔ اب یہ جو نفس امارہ ہے کبھی شیطان سے زیادہ انسان کو تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے، اس کا علاج ان صحابہ کرام نے اس ترتیب سے کیا، اس لیے ان کے تعلق میں فرق پیدا نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام آپ نے سنا ہوگا، معمولی آدمی نہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی اور پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے ہیں۔ تو دسترخوان لگی ہوئی اور جناب بیرونی ممالک سے جو باہر ملکوں کے بڑے بڑے سربراہان تھے وہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تناول کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال میں آیا کہ واقعی عمر تو کمال کا آدمی ہے کہ دنیا کے سارے بادشاہ وہ آ کر آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، تو واقعی آپ کے اندر بڑا کمال ہے۔ فوراً ان مہمانوں کو وہاں چھوڑا اور اڑ گئے اور جناب پانی کے 2 ٹپکے بھر کے ایک بڑھیا عورت کے گھر پر پہنچا دیے۔ خادم نے کہا کہ یہ کام ہم کر لیتے، آپ ان بڑوں کو چھوڑ کر کیوں اٹھے اور کیوں بڑھیا کے گھر میں آپ نے وہ پانی پہنچایا؟ ظاہر ہے کہ مہمان تو آپ کے پاس آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پانی میں نے اس بڑھیا کے پاس اس لیے پہنچایا کہ یقیناً بڑھیا کو میرے اس پانی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مجھے اس پانی کو اس بڑھیا کے گھر پر پہنچانے کی ضرورت تھی تاکہ میں اپنا علاج کر سکوں۔ تو انہوں نے اپنے عمل کا علاج اور اس نفس امارہ کا علاج ان لوگوں نے اس ترتیب سے کیا، اس لیے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق میں دوری پیدا نہیں ہوئی۔
جدائی پیدا نہیں ہوئی، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو ہمیشہ برقرار رکھا کرتے تھے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ ایک آدمی تھے، ان کے خادم ان کو وضو کروایا کرتے تھے، 30 سال تک مسلسل 30 سال تک ساری راتیں نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور 30 سال کے بعد ان کو ایک آواز کانوں پہ لگی کہ خامخواہ آپ نے آپ کو تکا دیا اور آپ کی کوئی نماز قبول ہی نہیں ہوئی۔ ابھی کہ ہر رات ان کا خادم ان کو وضو کروا رہا ہے اور ساری رات وہ اللہ رب العزت کے سامنے کڑے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور 30 سال کے بعد ان کو آواز آئی کہ اپنے آپ کو تکا دیا، کچھ ہوا نہیں۔ اب ہمارے جیسا آدمی اگر ہو اور جناب وہ 5 وقت کی نماز پڑھے اور اس کو کوئی یہ کہے کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوئی، پھر وہ کہے گا کہ خدا کی قسم آج کے بعد تو پھر میں مسجد جاؤں گا ہی نہیں، پھر نماز کیوں قبول نہیں؟ ہماری حالت وہ ہے، اور ان کی حالت یہ کہ 30 سال کے بعد آواز آئی کہ آپ نے ساری رات جو کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی ان میں کوئی نماز آپ کی قبول نہیں ہوئی، اللہ رب العزت آپ سے راضی نہیں ہوئے، آپ کو اللہ کی رضا نہیں ملی۔ اب 30 سال کے بعد جب یہ آواز آئی اور پھر اس کے بعد اگلی رات کے لیے وضو شروع کر دیا، تو خادم نے کہا کہ مولا کیوں وضو کر رہے ہو، کیا ضرورت ہے؟ 30 سال کے بعد بھی نتیجہ صفر ہے، وضو کیوں کر رہے ہو؟ مت کرو، چھوڑ دو۔ مولا نے کہا خادم ایسی بات نہیں ہے، چلو میں اگر وضو نہ کروں، میں اس اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہوں، تو بتا اس کے علاوہ پھر میں کس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں؟ اگر وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ تمہاری نمازیں قبول نہیں، تو پھر کوئی اور در آپ کو معلوم ہے کہ جس در پہ جا کے میں سجدہ کروں اور جس سے میں معافی طلب کروں، اگر کوئی در ہے تو اسی مولا کا در ہے، لہذا اس اللہ کے سامنے میں نے دوبارہ مانگنا ہے اور وہ اللہ مجھے دے گا، اس کے علاوہ اور کوئی مانگنے کی جگہ نہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور کچھ عرصے کے بعد یہ آواز آئی کہ اگرچہ آپ کی نمازیں سنت کے مطابق نہیں، لیکن تیرا اللہ تجھ سے خوش ہو گیا، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ اب ہماری حالت دیکھیں اور ان کی حالت دیکھیں کہ جناب ہم کہتے ہیں کہ بس تھوڑا عرصہ آپ چلے گئے، بس کیا کر لیا، سال میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا، آپ نے روزے رکھ لیے، بس یہی کافی ہے، باقی نمازیں پڑھو یا نہ پڑھو، عبادت کرنی ہے بس رمضان میں کرو، بس ختم ہو گیا بھائی۔ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہمارا کوئی ذرہ برابر خیال نہیں تھا، لیکن وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ رب العزت نے بنی آدم کو عزت بخشی، ہمیں اللہ پاک نے عزت بخشی، پورے کائنات کو پیدا فرمایا اللہ نے، اور ساری کائنات اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے لیے پیدا فرمایا۔ اب آپ دیکھیں کہ کس کے لیے پیدا فرمایا، جانور سب ہمارے لیے، جو مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائے، زمین آسمان ہمارے لیے، اور یہ جو باغ ہے سارے کے سارے ہمارے لیے، کھانے پینے کے انتظام سارا ہمارے لیے، اور ہمیں کس لیے پیدا فرمایا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ ہماری عبادت کی اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔